امریکی عوام نے چونکہ برطانوی شکنجے سے آزادی حاصل کی تھی، اس لیے امریکہ کی تحریک آزادی کے تقریباً تمام رہنما اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ برطانیہ اگرچہ کہ ایک عالمی طاقت ہے جس کی حدود میں سورج غروب نہیں ہوتا، مگر اب یہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت نہیں رہا، بلکہ یہ 1694 میں ایک نجی بینک کے سرکاری چارٹر کے حصول کے بعد بننے والے بینک آف انگلینڈ کی گروی سلطنت بن چکا ہے۔ 17ویں صدی کی آخر تک برطانیہ اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے فرانس اور ہالینڈ کے ساتھ 50 سال سے بھی لمبی جنگ کے نتیجے میں معاشی طور پر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ حکومت کے پاس کاروبار سلطنت چلانے کے لیے بھی سرمایہ موجود نہیں تھا۔ ایسے میں حکومت برطانیہ نے ملک میں سود پر قرض دینے والے ایک بینک نما گروہ سے قرض مانگا۔ اس قرض کے بدلے میں یہ بینک، جو کہ ایک عام سے لوگوں کو قرض دینے والا ادارہ تھا، اس نے مطالبہ کیا کہ اس کے بینک کو حکومتی چارٹر دیا جائے، یعنی ایک پرائیویٹ بینک قائم کرنے کی اجازت دی جائے جسے حکومتی منظوری حاصل ہو۔ یہ جدید سودی مالیاتی نظام کا پہلا دھوکہ تھا، یعنی ایک بینک جس کی ملکیت چند عام شہریوں کے پاس تھی، اسے بینک آف انگلینڈ کا نام دیا گیا تاکہ لوگ اسے ایک سرکاری بینک سمجھ کر اس پر بھروسہ کریں۔ اس کے بعد دیگر پرائیویٹ کارپوریشنوں کی طرح بینک آف انگلینڈ نے بھی اپنے آغاز میں سرمایہ کے حصول کے لیے مارکیٹ میں اپنے شیئرز فروخت کیے۔ اس بینک کے سرمایہ کار، جن کا نام آج تک صیغہ راز میں ہے، ان میں سے ہر ایک نے 12,50,000 برطانوی پاؤنڈ سونے کے سکوں کی صورت میں بینک کے پاس رکھوائے۔ ان سکوں کو ریزرو رکھ کر ان کے بدلے میں بینک کو برطانوی حکومت نے کاغذی کرنسی کے اجرا کی جو اجازت دی تھی، اور جسے اس دور میں پرومزری نوٹ یعنی وعدے کی دستاویز کہا جاتا تھا، بینک نے وہ نوٹ جاری کرنا شروع کر دیے۔ یوں ان وعدے کی دستاویزات پر بینک نے حکومت اور عوام کو قرض دینا شروع کیا۔ بینک بغیر کسی بھی قسم کی ذمہ داری اور اپنے پاس موجود سونے کے ذخائر کی پرواہ کیے بغیر نوٹ چھاپتا رہا، جسے سرمایہ کی تخلیق کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک نجی ملکیت کا بینک جسے حکومت برطانیہ کی منظوری حاصل تھی، اس نے کاغذی کرنسی کی صورت میں اس قدر سرمایہ تخلیق کیا جو اس کے پاس سونے، چاندی یا کسی اور صورت میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس دھوکے، فراڈ اور چال بازی کو معاشیات کی زبان میں ایک پرفریب اصطلاح فریکشنل ریزرو بینکنگ تخلیق کر کے اسے ایک اعلیٰ معاشی اصول کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ اس اصطلاح کا مطلب ہے کہ ایک بینک ڈپازٹ لیتا ہے، قرض دیتا ہے یا سرمایہ کاری کرتا ہے، اور اس سب کے بدلے اپنی پوری سرمایہ کاری کا ایک تھوڑا سا حصہ کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی عام حالات میں اگر میرے پاس صرف 10 ارب کی دولت ہے جو سونے اور چاندی یا کسی اور صورت موجود ہے، مگر میں 100 ارب کے نوٹ یا وعدے کی پرچیاں تقسیم کر دوں تو مجھے فوراً جیل بھیج دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ بینک کے اس قسم کے دھوکے اور فراڈ کی سرپرستی حکومت خود کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور وہ لوگوں کے ساتھ مسلسل دھوکہ دہی کر رہا ہوتا ہے۔ بینک آف انگلینڈ کے اس پرفریب کاروبار کے بارے میں ولیم ٹی اسٹل نے بینک آف انگلینڈ کے بارے میں لکھا: Legalization of Bank of England amounted nothing less than legal counterfeiting of a national currency for private gain. بینک آف انگلینڈ کو قانونی جواز دینا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ پرائیویٹ افراد کے فائدے کے لیے انہیں سرکاری کرنسی جعلی طور پر چھاپنے کی اجازت دی جائے۔ ولیم ٹی اسٹل اپنی کتابوں The Truth Behind Federal Reserve اور Secret of Ozzy II کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ پہلی کتاب امریکی پرائیویٹ بینکوں کے امریکی معیشت اور حکومت پر کنٹرول کے بارے میں ایک طویل تبصرہ ہے، اور دوسری کتاب دنیا بھر میں پھیلی غربت اور بے روزگاری میں سرمایہ دارانہ معیشت کے کردار کے بارے میں طویل بحث ہے۔ یہ تھی اس دور کی برطانیہ کی معیشت و سیاست جب امریکہ نے اس سے آزادی کی لڑائی لڑنا شروع کی۔ اس لڑائی کے 7 اہم رہنما تھے جنہیں 7 فادرز یعنی امریکی قوم کے 7 باپ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تھامس جیفرسن تھا جو امریکہ کا 8 سال کی مدت کے لیے تیسرا صدر بھی رہا۔ یہ شخص ان 5 اراکین کی کمیٹی میں بھی شامل تھا جنہوں نے آزادی کا اعلامیہ تحریر کیا تھا۔ اپنے پیشے کے اعتبار سے وہ ایک قانون دان تھا، مگر ایک سیاسی اور معاشی فلسفی کے طور پر بھی اس کی حیثیت مسلم ہے۔ امریکہ جب آزاد ہوا تو وہاں کے سرمایہ داروں نے بھی برطانیہ کی طرز پر پرائیویٹ بینکاری کو سرکاری سرپرستی کے ذریعے امریکی معیشت پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن تھامس جیفرسن نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اس خطرے سے یوں آگاہ کیا: I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, the banks will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered.
میں اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ پرائیویٹ بینکاری کے ادارے ہماری آزادیوں کے لیے مسلح افواج سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر امریکی عوام نے کبھی بھی پرائیویٹ بینکوں کو کرنسی کے معاملات پر اختیار دیا تو یہ لوگوں کو ان کی جائیدادوں تک سے محروم کر دیں گے، اور جب وہ اس المیے سے باخبر ہو چکے ہوں گے تو ان کے بچے اسی سرزمین پر بے گھر ہوں گے جسے ان کے آباء و اجداد نے فتح کیا تھا۔ تھامس جیفرسن کی امریکی عوام کو 1804 میں دی گئی یہ وارننگ 200 سال بعد حرف بحرف درست ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ جیسی عالمی طاقت میں 4 کروڑ لوگ کھانے کے لیے فوڈ سٹیمپ پر گزارا کرتے ہیں، اور اس سے دگنے بے گھر ہیں اور ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ سب صرف ایک ادارے کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کا نام ہے فیڈرل ریزرو سسٹم۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ پرائیویٹ بینکوں کا ایک گروہ ہے جس نے امریکی عوام سے سرمایہ کی تخلیق کا اختیار چھین رکھا ہے۔ دھوکہ اس قدر خوفناک ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ فیڈرل ریزرو ایک سرکاری ادارہ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جاری ہے۔ معیشت اتنی گندگی میں نہیں اتری ہوئی جتنی پاکستان کی سیاست اتری ہوئی۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم نے قرض نہ لیا۔ 75 سال کی نفرت تھی، عمران خان صرف سمبل بنا ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ پروکلیمڈ افینڈر بھی ہیں کورٹ کے، اور ساتھ ساتھ سزا یافتہ بھی ہیں۔ دنیا کی جو ریچسٹ قوم ہے وہ اس وقت مسلمان ہیں۔ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بغیر کوئی پوچھے نا کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو کس نے ایک میز پہ اکٹھا کیا تو ایک ہی نام لے گا، اور وہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان سے جتنی نفرت سیکولر، لبرل اور ویسٹرن امریکنز کرتے ہیں، پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا۔ تیل کی دولت آپ کے پاس ہے، پیسچر لینڈز آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ باجوہ کے خلاف جو بندہ اپلیکیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، وہ اگلے دن غائب ہو گیا تھا۔ آپ کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے، اور آپ تاریخ کے اندر امر ہونا چاہیے آپ کو۔ آئین آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ معیشت اتنی گندگی میں نہیں اتری ہوئی جتنی پاکستان کی سیاست اتری ہوئی۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم نے قرض نہ لیا۔ 75 سال کی نفرت تھی، عمران خان صرف سمبل بنا ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ پروکلیمڈ افینڈر بھی ہیں کورٹ کے، اور ساتھ ساتھ سزا یافتہ بھی ہیں۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف، کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا، 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔